اگر آپ کو اشد پیسوں کی ضرورت ہو یا گھر میں رزق کی تنگی ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، بے روزگاری ہو، فقر و فاقہ ہو، مشکلات ہوں، رزق کی تنگی ہو، تو اس کے لیے بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتلانے لگے ہیں جو وظیفہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص کو بتایا تھا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، گھر میں تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، فقر و فاقہ ہے، بے روزگاری ہے اور مفلسی کا شکار ہوں۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میرے گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے، میرے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جائے، میرے گھر سے غربت دور ہو جائے اور مجھے رزق میں فراوانی عطا ہو اور فقر و فاقہ دور ہو جائے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کو ایک وظیفہ بتلایا، ایک عمل بتلایا کہ اگر یہ عمل کرنے لگ جاؤ، یہ وظیفہ کرنے لگ جاؤ تو آپ کے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، آپ کے گھر سے پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر سے بے روزگاری دور ہو جائے گی اور رزق میں فراوانی آئے گی۔ تو جب اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ اور عمل کیا، بہت ہی مختصر وظیفہ اور عمل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصے بعد واپس آیا اور واپس آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کا بتلایا ہوا وہ وظیفہ اور عمل کیا، اور کچھ ہی دن جب میں نے وہ وظیفہ اور عمل کیا تو اس کو کرنے کے ساتھ میرے گھر سے تنگ دستی دور ہو گئی، حتیٰ کہ میرے گھر سے تو تنگ دستی دور ہو گئی، میرے گھر میں رزق کی فراوانی آ گئی، فقر و فاقہ ختم ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غریبی سے مالدار کر دیا۔ اور صرف مجھے نہیں بلکہ عمل اور وظیفہ میں نے کیا تھا، میرے عمل کی وجہ سے، میرے وظیفے کی وجہ سے میرے پڑوسیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسودہ حال کر دیا۔ بہت ہی مختصر وظیفہ ہے، بہت ہی شارٹ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی طرف جانے سے قبل وہ وظیفہ جو ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے ایک عمل کرتے ہوئے ساتھ آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر وظیفہ ہے اور لاجواب وظیفہ ہے اور مستند وظیفہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو اشد پیسوں کی ضرورت ہو یا گھر میں رزق کی تنگی ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، بے روزگاری ہو، فقر و فاقہ ہو، مشکلات ہوں، رزق کی تنگی ہو، تو اس کے لیے بہت ہی مجرب اور مسترد وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی طرف جانے سے قبل ہم آپ کو سورہ اخلاص کے 2-3 فوائد جو حدیث سے ثابت ہیں وہ بتلا دیتے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ جب آپ وہ وظیفہ کریں تو آپ کے ذہن کے اندر سورہ اخلاص کے برکات، سورہ اخلاص کے فوائد ہونے چاہیے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں آپ کو رزق میں کشادگی تو مل جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا اجر ملنے والا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران کن فوائد بتائے۔ جو پہلا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، کسی سے بات کیے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 صدیقین کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی، سورہ اخلاص کو پڑھنے والے پر جنت واجب ہو گئی، اور جس شخص نے سورہ اخلاص کو پڑھا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص نے سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ تلاوت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، اور جو آدمی 20 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو 2 محل بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنا زیادہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں محل بن جاتے ہیں، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس طریقے کے ساتھ
صدیقین 50 صدیقین کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ اس لیے آج کا وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتلایا تھا کہ گھر جاؤ اور سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرو، اور سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اور جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ اخلاص کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں عطا فرمائے گا، رحمتوں کا نزول ہوگا، گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں کشادگی آ جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ میں سے کوئی آدمی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں رزق کی فراوانی آئے، میرے گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جائے، میرے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جائے، تو آئیے وہ وظیفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس وظیفے کو سنیے اور عمل کو بھی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو۔ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے ساتھ سب کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو، اور سلام کرنے کے ساتھ ہی سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لو۔ جب آپ گھر میں داخل ہو اور آپ دیکھیں گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اس وقت مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لو۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ وہ شخص چند دن یہ عمل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے اس وظیفے اور عمل کی وجہ سے صرف مجھے مالداری نہیں ملی، صرف میرے گھر سے فقر و فاقہ دور نہیں ہوا، بلکہ میرے پڑوسیوں کے گھر سے بھی فقر و فاقہ دور ہو گیا، میرے پڑوسیوں کے گھر میں بھی رزق کی فراوانی ہو گئی۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے، اس عمل کو کریں گے، سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، فجر کے بعد پڑھیں گے، دن کے وقت پڑھیں گے، نمازوں کے بعد پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں گے اور داخل ہونے کے ساتھ سلام کریں گے، اور سلام کے بعد آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، اور اگر آپ اس طریقے سے عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ العزیز چند دن ہی جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا، تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے کس طریقے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق میں فراوانی آتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس پریشانیوں سے جو دوچار ہیں ان پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ مجھے انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم نئی اسلامک ویڈیوز کے ساتھ، مستند اور مجرب وظائف کے ساتھ، جو حدیث سے وظائف ثابت ہیں ان وظائف کے ساتھ، اور اسلامک مسائل کے ساتھ، انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، لرننگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to our channel Haqqani Studio for Islamic videos.